تو اللہ تعالیٰ ایک کرائٹیریا پھر اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اندادا یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ، یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو مشرکین عرب اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور، تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہیں۔ اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں، جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی۔ تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے، وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح و شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ فرض نماز کے بعد کہ آپ کو 2-3 اذکار بتائیں گے، 17 نہیں بتا سکتے، ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ ان ہستیوں کے بعد، حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا، سورۃ المومن کے اندر، کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیل جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب، آپ اللہ کی توحید بیان، ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی، استغفر اللہ، تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں جی۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی بھی فارم ہو، وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط دیکھیں، یہ جو ند لفظ ہے نا، اندادئی، سیم یہ الفاظ ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ ہم نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آگے کہا، ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ لفظ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیا؟ اب وہ پاکستانی ہوتا نا تو کہتا نہیں یا رسول اللہ مد مقابل نہیں، میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، غیر مستقل بذات، عطائی اور اللہ کے اذن سے مانتے ہوئے کہا ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام تو بولے والے مسلمان تھے نا، یہ ساری شیطانیاں ان کو تو نہیں آتی تھی۔ تو آپ فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ ایک بریلوی عالم تھے تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی نا، انہوں نے کہا جی آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھائے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ اے میرے پیارے صحابی، کہیں ایسا تو نہیں آپ مجھے خدا مانتے ہو؟ میں نے کہا تو آگے الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں تو صحابی کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا نہیں مانا، خدا کا بندہ مانتے بھی کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت۔ تو میں نے کہا آگے جو الفاظ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ،
کیا اکیلا جو اللہ چاہے. اگر آپ کی بات ہوتی نا تو وہ صحابی کہتے کہ نہیں میں آپ کو اللہ کا بندہ مان کے کہہ رہا ہوں, تو حضور کہتے ٹھیک ہے کہتا رہے. آپ تو بالکل الٹ بات کہہ رہے ہیں, نہیں مجھے نہیں شامل کرنا ذات, تکوینی امور میں نہیں کرنا, تقدیر سے جو ریلیٹڈ ہے. اب باقی دین کے معاملے میں تو بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے, جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کسی معاملے کا صحابہ کرام نے, اور صحابہ کرام سے آپ نے کاؤنٹر کوسچن کیا, ان کو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے, دین اللہ اور اس کے رسول سے ہی سیکھنا ہے.